ایک بات میں آپ کو اور بتانا چاہوں گا اس جگہ پر، شریعت میں، اسلام میں جس چیز کی جتنی اہمیت ہوتی ہے، جتنی اس کی عظمت ہوتی ہے، اس کے نہ کرنے پر اس کے لیے اتنے ہی عذاب، سزا، وعیدیں بھی ہوا کرتی ہیں، وعیدیں بھی ہوا کرتی ہیں۔ آپ نے دیکھا کتنے اس کے سارے فوائد ہیں، کتنی اس کی اہمیت ہے، کتنے اس سے ہمیں فائدہ ملتا ہے۔ لیکن دوسری طرف جو لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں، جن کو اللہ نے مال و دولت عطا فرمایا، اس کے باوجود وہ اس سے اعراض کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بڑی خطرناک وعیدیں بھی بیان کی ہیں۔ ایک خطرناک وعید کیا ہے دیکھیے آپ، قرآن مجید میں سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو لوگ سونے کو، چاندی کو، زیورات کو اور اموال زکوٰۃ کو، جن مالوں پر زکوٰۃ ہوا کرتی ہے، ان کو وہ چھپا چھپا کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں وہ خرچ نہیں کرتے ہیں، اے نبی علیہ الصلوۃ آپ انہیں خوشخبری سنا دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے۔ بڑی عجیب بات ہے، خوشخبری تو اچھی ہوتی ہے نا، یہاں لیکن اللہ رب العالمین مذاق اڑا رہے ہیں۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، دردناک عذاب کی خوشخبری آپ انہیں سنا دیجئے۔ اور اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے اس دردناک عذاب کی ایک صورت، ایک شکل بتایا کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو کیسی سزا دے گا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اس دن اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور گرم لوہے سلاخوں اور اس کے مالوں کو جمع کر کے گرم کر کے اس کی پیشانی کو داغا جائے گا، ظہورہم اس کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، وجنوبہم اور اس کے اس حصے کو داغا جائے گا، اور پھر اس سے کہا جائے گا لو چکھو مزہ اس مال کا جس کو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا ہوا تھا، آج تم اس کا مزہ چکھو۔ کتنی خطرناک وعید ہے۔ دوسری جگہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن میدان حشر میں جب حساب و کتاب شروع ہوگا تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو بلائے گا جو زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے، ان کے مالوں کا حساب و کتاب کیا جائے گا اور ان کے مالوں کو جمع کیا جائے گا، اور اس مال کو توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، اور وہ توق آگے چل کر کے ایک زہریلا سانپ بنے گا، اور وہ سانپ بن کر کے اس کو ڈسے گا، اور وہ ہر ڈسنے کے بعد وہ سانپ اسے کہے گا میں ہی تمہارا مال ہوں، وہی میں تمہارا مال ہوں۔ ایک حدیث اور ہے، بلکہ قرآن کریم کی آیت ہے، سورہ منافقون کے اخیر میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں نکالا کرتے ہیں، آخری وقت جب ان کا آتا ہے، فرشتہ ملک الموت حاضر ہو جاتا ہے، اور آ کر اس کی روح جب نکالنے کے لیے وہ آتا ہے تو اس شخص کو اپنی زکوٰۃ یاد آتی ہے، اپنے گناہ یاد آتے ہیں، انہی گناہوں میں سے زکوٰۃ کا نہ نکالنا بھی اسے یاد آتا ہے، اور وہ اس وقت خواہشیں اور تمنا کرتا ہے کہ بھئی تھوڑا تو وقت دے دو، تھوڑا تو وقت دے دو کہ میں زکوٰۃ نکال سکوں، تھوڑا وقت دے دو اپنے مال میں سے، اللہ کے دی ہوئی نعمتوں میں سے ان کے حقوق میں ادا کر سکوں۔ لیکن ظاہر ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب اللہ کی طرف سے مقرر کردہ وقت یعنی موت آ جاتی ہے تو موت پھر انسان کو نہ آگے ایک سیکنڈ جانے کی اجازت دیتی ہے اور نہ پیچھے ایک سیکنڈ ہٹنے کی اجازت دیتی ہے۔ آخری بات، زکوٰۃ نہ نکالنے کی وجہ سے دنیا میں جو اللہ رب العالمین عذاب دیتا ہے، کئی ایک ہیں، اس میں سے آخری میں ایک بات بتانا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے بارش کو روک لیتا ہے، بارش کو روک لیتا ہے اور قحط نازل فرما دیتا ہے۔ آج کی اس زمانے میں ترقی یافتہ دور میں جب بارش رک جاتی ہے، زمینیں پھٹنے لگتی ہیں، قحط ساری آ جاتی ہے، تو لوگ زمینوں کو سیمپل لے کر کے لیبارٹری میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے وہ چیک کیا کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے زمین پھٹ رہی ہے، کیا وجہ ہے کہ آسمان سے اتنے ساری شدت کی گرمی پڑ رہی ہے۔
ان کو یہ توفیق نہیں ہوتی ہے کہ اس کائنات کا چلانے والا، اس کائنات کا خالق اور مالک اور رازق، کہیں ایسا تو نہیں وہ ناراض ہم سے ہو چکا ہے، کہیں ایسا تو نہیں وہ ہم پر عتاب اپنا نازل کر رہا ہے، اپنی سزائیں ہمارے اوپر نازل کر رہا ہے۔ یہ وقت ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے ان برے اعمال کو جھانکنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ تو انہی برے اعمال میں سے ایک یہ ہے کہ بارشیں روک دی جاتی ہیں زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے، قحط سالی پڑ جاتی ہے زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے۔